جنہوں نے ملک میں ابتری کی کیفیت پیدا کی ہے انہیں جواب دینا ہوگا۔ سلیکٹرز بتائیں کیوں اس کا انتخاب کیا؟ نواز شریف۔ سابقہ ڈی جی ایف آئی اے کا انٹرویو سب نے سن لیا ہے۔ جو کام ایف آئی اے نے نہیں کیا وہ نیب سے لیا جا رہا ہے۔ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ہم غلام بن کے نہیں رہ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا رہا تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو باوقار باعزت ملک بنائیں گے۔ اس کا راستہ اے پی سی میں بتا دیا ہے۔ جو آئین کی عزت نہیں کرتا ہے میں اس کی عزت نہیں کرتا۔ مجھے فوج کے افسر عزیز ہیں۔ وہ افسر مجھے پسند نہیں جو دھاندلی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے طاقتیں ہیں جو سب پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ یکایک کیا ہوگا؟ مجھے مکھن میں بال کی طرح نکال کر پھینک دیا گیا۔ یکایک کیا ہو گیا؟ مجھے مکھن میں بال کی طرح نکال کر پھینک دیا گیا۔ مجھے کسی بزدلی کی ضرورت نہیں۔ جو بزدل ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اسمبلیوں کو بھی ان کی ضرورت نہیں۔ نواز شریف کا خطاب۔ نواز شریف نے راستہ دکھا دیا۔ اب امتحان آپ کا ہے۔ ہمارا بیانیہ بہت واضح ہے۔ عوام کی امانت ووٹ میں خیانت نہیں ہوگی۔ شاہد خاقان ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے۔ آپ سب لوگ 2 ماہ خود کو پی ڈی ایم کے لیے وقف کر دیں۔ سابق وزیر اعظم نیب والے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ڈھول بجائیں گے تو اس میں سے عاصم سلیم باجوہ، ارشد ملک، جسٹس شوکت صدیقی کی آوازیں آئیں گی۔ مریم نواز۔ نیب ڈھول بجائے گا تو بشیر میمن کی آواز آئے گی۔ نواز شریف کی آواز ٹی وی پر نہ دکھائے۔ اس کا پیغام گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل ووٹ کو عزت دو میں پوشیدہ ہے۔ نواز شریف نے اپنی بیٹی کو کارکنوں کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ قربانی دینے کا وقت آئے گا تو مریم نواز کو آپ سب سے آگے پائیں گے۔ نواز شریف نے مجھے کہا گرفتار ہو تو سینہ تان کر گرفتاری دینا۔ نائب صدر مسلم لیگ۔ ہر چیز کو چلانے کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے اور اس ملک کو چلانے کی کتاب آئین ہے۔ آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہوگا۔ احسن اقبال ہمارے قائد نے ایک راستے کا تعین اور پالیسی بیان دیا ہے۔ یہ راستہ پاکستان کی عزت کا راستہ ہے۔ رانا ثناءاللہ۔ نواز شریف جدوجہد چوتھی بار اقتدار میں آنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ عوام کو اقتدار میں لانے کے لیے کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف۔ حقیقت یہ ہے اس ملک میں نواز شریف نے نقصانات اٹھا کر خود کو قربانیوں کے لیے وقف کیا ہے۔ نواز شریف جتنا بڑا لیڈر ہے اس ملک میں نہیں ہے۔ جاوید ہاشمی۔ نواز شریف کا نام امیگریشن ریکارڈ میں مفرور اشتہاری کے طور پر شامل کیا جائے۔ نیب کا ایف آئی اے کو خط۔ پی ٹی آئی حکومت اپنے تمام دعووں اور وعدوں کے برعکس عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی۔ میاں محمد اسلم۔ بیرونی قرضہ 100 ارب روپے ڈالر سے بڑھ گیا ہے اور اب حکومت کو قرض کے سود کی ادائیگی کے لیے بھی قرض لینا پڑتا ہے۔ گفتگو۔ پاکستان کپاس کی پیداوار میں دنیا کا 5واں بڑا اور خام کپاس کی برآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ جمیل احمد بلوچ۔ بلوچستان کے ضلع بارخان اور لسبیلا میں نامیاتی کپاس مکمل قدرتی ماحول میں کاشت کی جا رہی ہے۔ نامیاتی کپاس کی مارکیٹ ویلیو غیر نامیاتی طور پر پیدا ہونے والی کپاس کی نسبت دوگنی سے بھی زیادہ ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو۔ موسم سرما میں کورونا کی دوسری لہر کے خدشے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر عمل تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہوگا۔ عثمان بزدار۔ رش والے مقامات کے باعث کیسوں میں اضافے کے خدشے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ عوام پر ہجوم مقامات پر جانے سے گریز کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب۔ پولیو کا مرض ملک کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ پولیو ایک لا علاج مرض ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ مہر اللہ بادینی۔ پولیو کے خاتمے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کے ساتھ علماء کرام اور مختلف مکاتب فکر کے افراد کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر زیارت۔ آنکھیں اللہ کی عظیم نعمت، ان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پرنسپل پی جی ایم آئی۔ شوگر، بلڈ پریشر، ماحولیاتی آلودگی، جدید ٹیکنالوجی اور موبائل فون کا مسلسل استعمال بینائی کو متاثر کرنے کا سبب۔ 80 لاکھ پاکستانی بصارت کی مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ کمزور نظر والے افراد لاپرواہی نہ برتیں۔ پروفیسر محمد معین۔ صحت مند غذاؤں کے استعمال اور معائنے سے بصارت کی پیچیدگیوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر الفرید ظفر کی عالمی دن پر گفتگو۔ لاہور۔ پرنسپل پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹی ٹیوٹ لاہور جنرل اسپتال پروفیسر ڈاکٹر سردار محمد الفرید ظفر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آپتھالمولوجی پروفیسر ڈاکٹر محمد معین نے کہا کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت ہے جس سے انسان کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے۔
لہٰذا آنکھوں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمام سہولیات کی دستیابی اپنی جگہ مقدم ہے، لیکن اگر انسان بینائی سے محروم ہو جائے تو اس کے لیے ساری دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ اس طرح بصارت کی پیچیدگی کی وجہ سے زندگی کا لطف اور خوبصورتی اور رعنائی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، جس سے بچنے کے لیے ہر شخص کو اپنی آنکھوں کی حفاظت پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ بصارت کے عالمی دن کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر الفرید ظفر اور پروفیسر ڈاکٹر محمد معین نے کہا کہ 80 لاکھ پاکستانی بصارت سے مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ اس کی بڑی وجہ مناسب آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد بچپن ہی سے آنکھوں کی پیچیدہ بیماری کا شکار ہو کر قوت بصارت کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اندھیرے ضرور ہیں، مگر بصیرت ان پر مہربان ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں ذیابطیس، بلڈ پریشر، فوگ، اسموگ، ماحولیاتی آلودگی، کمپیوٹر، موبائل فون اور جدید ٹیکنالوجی میں دن بدن اضافہ ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دور میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تفریح سے بہت سے مواقع اور سہولیات موجود ہیں، اور کمپیوٹرز گیم کی وجہ سے بچوں میں یہ اثرات تیزی سے منتقل ہو رہے ہیں، جس میں نظر کی کمزوری اور آنکھوں کی پتلیوں کا سکڑنا بھی شامل ہے۔ پروفیسر الفرید ظفر اور پروفیسر محمد معین نے مزید کہا کہ اس حوالے سے لاہور جنرل اسپتال منفرد اعزاز برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ آنکھوں کی بیماریوں کے علاج معالجے کی تمام سہولیات دستیاب اور ہر قسم کے آپریشن کی آپشن موجود ہیں۔ اس طرح غریب اور مستحق مریضوں کا علاج معالجہ بلا معاوضہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوگر اور بلڈ فشار خون سے آنکھوں کی خطرناک بیماریاں اور نابینا پن بھی پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنکھوں کے مختلف امراض پر قابو پانے کے لیے شوگر اور بلڈ پریشر کے امراض پر کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے، اور صحت مند غذاؤں کے استعمال سے بڑھتے ہوئے امراض چشمے پر قابو پایا جا سکے گا۔ پروفیسر محمد معین نے کہا کہ کمزور نظر والے افراد لاپرواہی نہ برتیں اور نظر کی کمزوری کے مطابق اینک استعمال کریں، تو نہ صرف نظر کمزور ہونے سے بچ سکتی ہے بلکہ آنکھوں کے پٹھے بھی کمزور ہونے سے مسلسل سر درد بھی لاحق نہیں ہوگا۔ پروفیسر الفرید ظفر نے بتایا کہ موسم سرما میں خاص طور پر فوگ، اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں اشوب چشم، آنکھوں میں جلن اور پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر سے باہر جانے والے افراد واپسی پر اچھی طرح ہاتھ منہ کو دھوئیں تاکہ آلودگی کے اثرات سے بچ سکیں۔ طبی ماہرین نے اپیل کی ہے کہ 40 سال کی عمر میں پہنچنے والے افراد اپنی آنکھوں کا مسلسل معائنہ کروائیں تاکہ وہ امراض چشم سے محفوظ رہ سکیں، اور یہی بصارت کے عالمی دن کا اصل پیغام بھی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی ملک کو قوم کی بہتری کے لیے نہیں، اس فیڈر کے لیے ہے جو ہر حکومت کے منہ میں دیا جاتا ہے۔ سراج الحق حکومت اور اس کا احتساب دونوں سلیکٹڈ ہے۔ حکومت احتساب نہیں، مذاق کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت اپنی کرپشن چھپا رہی ہے، سرکاری چور کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہے۔ اسٹیٹ بینک نے 1100 ارب روپے میں صنعت کاروں میں تقسیم کیے، لیکن کورونا کے متاثر غریب عوام کو کچھ نہیں ملا۔ منصورہ میں پریس کانفرنس سے خطاب: جنہوں نے ملک میں ابتری کی کیفیت پیدا کی ہے، انہیں جواب دینا ہوگا۔ سلیکٹرز بتائیں کیوں اس کا انتخاب کیا۔ نواز شریف: سابقہ ڈی جی ایف آئی اے کا انٹرویو سب نے سن لیا ہے۔ جو کام ایف آئی اے نے نہیں کیا وہ نیب سے لیا جا رہا ہے۔ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ہم غلام بن کے نہیں رہ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو باوقار باعزت ملک بنائیں گے۔ اس کا راستہ اے پی سی میں بتا دیا ہے۔ جو آئین کی عزت نہیں کرتا میں اس کی عزت نہیں کرتا۔ مجھے فوج کے افسر عزیز ہیں، لیکن وہ افسر مجھے پسند نہیں جو دھاندلی کرتے ہیں۔ مجھے کسی بزدلی کی ضرورت نہیں۔ جو بزدل ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں۔ اسمبلیوں کو بھی ان کی ضرورت نہیں۔ نواز شریف کا خطاب: لاہور، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کہا کہ جنہوں نے ملک میں ابتری کی کیفیت پیدا کی ہے انہیں جواب دینا ہوگا۔ سلیکٹرز بتائیں کیوں اس کا انتخاب کیا، کیوں اس کو سر پر لا کر سوار کر دیا۔ پاکستانی قوم اب یہ سوال پوچھے گی۔ اگر آج پاکستان کو بدلنا ہے اور حقیقت میں پاکستان میں تبدیلی لانی ہے تو ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ اس کے بغیر یہ ملک اور اسمبلیاں اور حکومتیں نہیں چل سکتی۔ اس کے بغیر غریب کا چولہا اور پاکستان نہیں چل سکتا۔ سابقہ ڈی جی ایف آئی اے کا انٹرویو سب نے سن لیا ہے۔ جو کام ایف آئی اے نے نہیں کیا وہ نیب سے لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو جواب دینا ہوگا اور ہمیں جواب لینا ہوگا، اور ہم جواب لینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم غلام بن کے نہیں رہ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان کو باوقار باعزت ملک بنائیں گے۔ اس کا وہی راستہ ہے جو میں نے اے پی سی میں دیا ہے۔ جو آئین کی عزت نہیں کرتا میں اس کی عزت نہیں کرتا۔ مجھے فوج کے افسر عزیز ہے، لیکن وہ افسر مجھے پسند نہیں جو دھاندلی کرتے ہیں اور جو انتخابات چوری کرتے ہیں۔ مجھے کسی بزدل کی ضرورت نہیں۔ جو بزدل ہیں وہ گھر بیٹھے رہیں۔
اسمبلیوں کو بھی ان کی ضرورت نہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں اراکین قومی اسمبلی، صوبائی سینیٹس، ممبران اور ٹکٹ ہولڈرز کی مشترکہ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر راجہ ظفر الحق، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مریم نواز، پرویز رشید، خواجہ آصف، رانا تنویر حسین، خواجہ سعد رفیق مخدوم، جاوید ہاشمی، مریم اورنگزیب سمیت دیگر بھی موجود تھے، اور نواز شریف نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں، اس لیے میرا حق ہے کہ میں پاکستان کے مسائل کو سامنے لاؤں۔ آج ملک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ آج تک ملکی مسائل کی اصل جڑ کی تشخیص تک نہیں ہوئی، یہ اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ میں نے 20 ستمبر کو اے پی سی میں پاکستانی مسائل کی اصل وجوہات کا ذکر کیا تھا۔ میں نے صاف شفاف انداز میں قوم تک پہنچائی تھی۔ آج بھی اگر ہم نے بات نہیں کرنی تو ہم اپنی نسلوں کو کیا دیں گے؟ کیا ہم کرائے کے ممبرس ہیں کہ کسی کے کہنے پر ووٹ دے دیں؟ ہم غلام بن کر اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے۔ اگر پہلے ایسا ہوتا رہا ہے تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان کو باعزت و باوقار ملک بنائیں گے۔ اس کا وہی راستہ ہے جو میں نے اے پی سی میں دیا ہے۔ اگر ہمیں تنگ نہ کیا جاتا تو آج پاکستان قوم ترقی کر رہا ہوتا۔ ایٹمی دھماکے کرنے سے پاسپورٹ کو عزت ملی، سڑکوں کے جال بچھانے سے سبز پاسپورٹ کو عزت ملی۔ موٹر وے کیا تبدیلی والوں نے بنائی ہے؟ جی ایف تھنڈر ہم نے بنایا۔ ہم نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج تب ہوگی جب آئین کی پاسداری کرے گی۔ ہماری فوج آئین کی پاسداری ہے۔ صرف چند لوگوں نے ساری فوج کو بدنام کیا ہے۔ جو آئین کی عزت نہیں کرتا، میں اس کی عزت نہیں کرتا۔ مجھے فوج کے افسر عزیز ہے، لیکن وہ افسر مجھے پسند نہیں جو دھاندلی کرتے ہیں، جو انتخابات چوری کرتے ہیں۔ آپ لوگ جیتے ہوئے تھے، لیکن آپ کو ہرایا گیا۔ اگر ووٹ کو عزت نہ دی، پاکستان کی صحیح عزت چلی جائے گی۔ کوئی پاکستان کی عزت نہیں کرے گا۔ مجھے نہ نکالا جاتا تو پاکستان ترقی کر رہا تھا، سی پیک چل رہا تھا، لیکن ہم ٹریک سے اتر گئے۔ 1 ارب ڈالر ملکوں سے مانگ رہے ہیں۔ یہ نئی پاکستان کی بات کرنے والے سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے جو جھولیاں پھیلا کر ملک سے قرضے مانگ رہے ہیں۔ سبز پاسپورٹ کی عزت ہم نے بنوائی تھی جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ہزاروں کلومیٹر کی موٹر ویز بنائیں۔ اگر ہم ملک کی خدمت کر رہے ہوتے تو مزید موٹر ویز بھی بن چکی ہوتی۔ گوادر سے کوئٹہ اور ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد کو ملا رہے تھے۔ چترال والوں سے پوچھے کہ ہم نے ان کے لیے 50 سال پرانا منصوبہ کیسے مکمل کیا اور انہیں سہولت دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کہاں تھا اور آج سے اسے کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ خطے میں پاکستان کی کرنسی سب سے کمزور ہے۔ روپے کی قدر میں کمی نے پاکستان کو بھی کنگال کر دیا ہے۔ آج مہنگائی کی وجہ سے عوام کے آنسو نکلتے ہیں۔ عوام کہتے ہیں کہ بچوں کو پالیں یا ان کو پڑھائیں، ان کو روٹی کھلائیں یا دودھ پلائیں، انہیں روٹی کھلائیں یا فیس ادا کریں۔ آج خواتین بھی روتی ہیں۔ جب بجلی اور گیس کے بل آتے ہیں تو عوام کو سمجھ نہیں کہ وہ کہاں جائیں۔ پاکستان کے عوام نے 2 سال کا عرصہ کس صبر اور ہمت کے ساتھ گزارا۔ یہ وہ نیا پاکستان ہے جس کے سنہرے خواب دکھائے گئے تھے۔ عوام نے اس کے باوجود اس کے نعرے کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے پارٹی کے اراکین اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کے باوجود آپ نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، لیکن کامیاب تبدیلی والوں کو کروایا گیا۔ یہ بہت بڑی آئین شکنی ہے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ RTS کو بند کر کے مکمل صفائی اور ہیرا پھیری کی گئی۔ مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ ہمارے بکسوں کو تبدیل کر کے دوسرے بندے کو جتوا دیا گیا۔ دھاندلی کے باوجود فاٹا سے MQM اور دیگر چھوٹی جماعتوں کے اراکین اسمبلی کے ساتھ ملایا گیا اور انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی، اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کرنے کے باوجود بھی، مانگے تانگے کے ووٹوں کے باوجود عمران خان 4 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعظم بنایا گیا اور اس نے پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جس نے بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ برائے کرم گھر بیٹھے جائے۔ قوم اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے اسمبلیوں میں بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں۔ اگر پاکستان کو بچانا ہو تو پھر دل کو تھوڑا بڑا کرنا ہوگا، بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس کے خلاف اٹھنا ہوگا، اپنی قوم اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم ظلم اور
नाइंसाफी को कबूल नहीं कर सकते और हम इस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये जंग हम जीत नहीं जाते। आपको मेरे साथ वादा करना होगा, आज पाकिस्तान इसका हिसाब लेने का तैयार है। अवाम आपके कांधे के साथ कांधा मिलाने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ ने कहा कि आज मैं किससे इसका गिला करूं? इसका जिम्मेदार इमरान खान को समझो या इसको लाने वाले असल जिम्मेदार हैं। इमरान खान को लाने वाले का अवाम का जज्बा देखें। इस सौगात को जितनी जल्दी हो सके ले जाएं। ये सौगात हमें नहीं चाहिए। इसने पाकिस्तान की तबाही कर दी है। इसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को परेशान हाल कर दिया है। आज लोग भूख से मरे हैं, इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। ये शेख खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी चोर भाग गए हैं या भगा दिया गया है। दवाइयाँ आम आदमी के पाँव से बाहर है। मरीज किस तरह दवाइयाँ खरीदते होंगे? ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। क्या 3 साल पहले मुल्क की ये कैफियत थी? जिन्होंने ये कैफियत पैदा की है उन्हें जवाब देना होगा। सिलेक्टर्स बताएं क्यों इसका इंतखाब किया, क्यों इसको सर पर लाकर सवार कर दिया और ठूंस दिया। पाकिस्तानी कौम अब ये सवाल पूछेगी और जब तक जवाब ना मिले आप घरों को वापस नहीं जाएंगे, आप चैन से नहीं बैठेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर आज पाकिस्तान को बदलना है और हकीकत में पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं तो ये वो है तब्दीली है जो लानी पड़ेगी। इसके बगैर ये मुल्क और असम्बलियाँ और हुकूमतें नहीं चल सकती। इसके बगैर का चूल्हा और पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल सकता। इसके बगैर पाकिस्तान की अदालतें भी नहीं चल सकती, पाकिस्तान का कारोबार नहीं चल सकता। हर तबका परेशान रहेगा। आपको जवाब देना होगा और हमें जवाब लेना होगा और हम जवाब लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि आज मैशत मुंह के बल गिर गई है। बिलियन ट्रेस कहाँ इस पर जो पैसे लगे हैं ये अवाम के खून पसीने की कमाई है। चीनी चोर अरबों को खरबों के कैसे बाहर भाग गए? उन्हें जाने दिया गया। वो अवाम का पैसा है, आपने वो पैसा वापस लेना है। उन्होंने कहा कि मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकालने वाले बताएं इमरान खान बनी गाला की मनी ट्रेल कब देगा? आप कब इससे रसीदें लेंगे? उन्होंने कहा कि साबका DGFIA बशीर मेमन ने इनकी करतूतों को बेनकाब कर दिया है। नवाज शरीफ की तकरीर रोक कर साबका DGFIA बशीर मेमन का सहाफ़ी को दिया गया इंटरव्यू का कुछ हिस्सा भी दिखाया गया। उन्होंने कहा कि आपने ये तमाशा देख और सुन लिया है। जब DGFIA ने इनकार किया तो वही काम नैब कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है। बशीर मेमन ग्रेड 22 के अफसर थे और ये सबसे बड़ा ग्रेड होता है। वो बता रहे थे कि किस तरह इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इमरान और हमारी फैमिली के खिलाफ गद्दारी, दहशतगर्दी और करप्शन के मुकदमा दर्ज करे। जो काम DGFIA ने नहीं किया वो नैब करने के लिए तैयार हो गई। ये है नैब की बेईमानियाँ और यकतरफा एहतसाब है। ये ज़्यादती, जुल्म और नाइंसाफ़ी है। अदालतें भी इसके बारे में कह चुकी हैं लेकिन अदालतों ने नैब की कानून को ख़त्म करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। अदालतों को अमल दरामद रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब शहबाज शरीफ को पकड़ लिया। उन्होंने दिन रात पंजाब की खिदमत की है, अपना सुकून और नींदें छोड़कर पंजाब को संवारा। नवाज शरीफ ने कहा कि कौम आज आपसे रसीदें मांगती है। इमरान खान ने जमान पार्क में करोड़ों रुपए से नई कंस्ट्रक्शन की है। कहाँ से आया पैसा? आपसे पूछना बनता है कि नहीं। अलीमा खान की रसीदें कब मिलेंगी? जनरल आसम सलीम बाजवा की रसीदें कब मिलेंगी? हुकूमत और नैब की आंखें बंद हैं लेकिन अवाम की आंखें बंद नहीं। आपने अवाम को कौम को उल्लू बनाने की कोशिश की हुई है लेकिन ये नहीं चलेगा। हम ये नहीं चलने देंगे। आपने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की है, हम इसको खोल कर रखेंगे। आपने मुल्क को तमाशा बना दिया है, मुल्क को मजाक बना दिया, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि जज मोहम्मद बशीर ने मेरे खिलाफ फैसला दिया। इनकी अदालत से कर्नल बरामद होता है। वो वहाँ क्या करने गए थे? फिर जज अरशद मलक ने जो कुछ एतराफ़ किया है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। जज बरतरफ हो गया होगा लेकिन फैसला बरतरफ नहीं हुआ। जस्टिस शौकत सदीकी ने कहा इस मुल्क के अंदर 2-2.5 साल में तमाशा हुआ है। हमारा ख़ानदान, हमारी जमात इसका निशाना बनी है लेकिन ये सब फ्रॉड और तमाशा है जो मुल्क के साथ हुआ है। क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या इसके खिलाफ खड़े होंगे? आपने इसका फैसला करना है और मैं इसके बगैर आपको यहाँ से उठने नहीं दूंगा।